بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کروں گا، جس کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے ایک واقعہ کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعہ کے اندر یہ ملتا ہے کہ اب جو ہے طالوت افواج کو لے کر روانہ ہوئے تو کہا کہ اللہ تم لوگوں کی آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ساتھ، تو جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اسے چکھے گا بھی نہیں اور مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا مگر وہ جو پس چلو میں پانی لے لے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں کا امتحان ایک نہر کے ذریعے ہوا، اس ہی طرح ہمارے قائم کے جو انصار ہیں ان کا امتحان بھی ایک نہر کے ذریعے ہوگا۔ آئیں سب سے پہلے ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں جو شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر کیا ملتا ہے؟ یقیناً یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ 491 نمبر یہ حدیث ہے۔ جو بھائی بھی اس حدیث کو پڑھنا چاہے عربی کتاب کے اندر تو حوالہ نوٹ کر لے، عربی کتاب کے اندر سیدھا 491 حدیث کے اوپر چلا جائے، وہاں یہ حدیث اس کو مل جائے گی۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو ایک نہر کے ذریعے آزمایا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، اور امام قائم آل محمد علیہ السلام کے اصحاب بھی اس ہی طرح آزمائے جائیں گے۔ ناظرین، یقیناً یہ آپ نے حدیث ملاحظہ کی جو شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب الغیبہ ہے، اس کے اندر، اور اس حدیث کے اندر امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے جس طرح ان لوگوں کا امتحان ایک نہر کے ذریعے لیا ہے، اس ہی طرح ہمارے قائم علیہ السلام کے جو انصار ہوں گے ان کا امتحان بھی اللہ لے گا۔ ناظرین اکرام، اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کرنے چاہ رہا ہوں اس ہی آیت کے ذیل میں، جو ہمارے ایک عالم ہیں علامہ علی نقی نقن صاحب، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر فصل الخطاب کے نام سے۔ آئیں ذرا ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، تفسیر فصل الخطاب کے اندر، کہ تفسیر فصل الخطاب کے اندر کیا ملتا ہے۔ یقیناً یہ آپ کے سامنے ابھی میں سکرین پر لے کے آتا ہوں تاکہ ہم سب دیکھ لیں۔ یہ ہے حصہ اول، فصل الخطاب، جلد اول، سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کی یہ جو آیت ہے، ہم اوپر چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں یہاں سے، یہ ہے وہ آیت، یہ آیت ہے، اور اس آیت کا نیچے ترجمہ، آیت کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 249، یہ یہاں تک یہ آیت ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے ترجمہ ہے۔ اب یہاں سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اب جو طالوت افواج کو لے کر روانہ ہوئے تو کہا کہ اللہ تم لوگوں کو آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ساتھ، تو جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اسے چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا مگر وہ جو پس چلو میں پانی لے لے۔ ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ذیل میں علامہ علی نقی نقن صاحب نے کیا لکھا ہے۔ یقیناً یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں علامہ علی نقی نقن صاحب لکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں چلو ہاتھ میں لینے کا ذکر ہر پینے کا ذکر ہی نہیں، کیوں نہ سمجھا جائے کہ چلو ہاتھ میں لے کر پھینک دینا مراد ہے، جس کی نظیر آخرین میں نہر فرات اور ابو الفضل العباس بن علی اور لب تر نہ کرنے اور چلو میں پانی پھینک دینے کی واقعات کی شکل میں موجود ہے۔
चखने की ममानत करते हुए ऐसे ही अमल की इजाज़त दी जा रही है, पीने के बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि 101 अक़लियत के बाकी सब ने अदूल हुक्मी से काम लिया। इससे नतीजा ज़ाहिर होता है कि जो अदाए फ़र्ज़ इतनी सख्ती बर्दाश्त न कर सके वो तलवार की आंच क्या बर्दाश्त करेंगे। चनाचा दुश्मन के सामने पहुंचकर भी इन्होंने जी छोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही जो ख़तरा ज़ाहिर किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जहाद का फ़र्ज़ आयद हो जाए तो तुम जहाद ना करो, वो वाक़ियत की शक्ल में सामने आ गया। नाज़रीन, ये अल्लामा नकी नकन साहब ने इस आयत के ज़ैल में ये लिखा है कि इस आयत के ज़ैल में ये वाक़या पहले भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दौर में भी पेश आया है। सिर्फ़ और सिर्फ जालूत और तालूत का जिक्र नहीं, बल्कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने दरियाए फ़रात में पानी का एक चुल्लू भर के फिर फेंक दिया, और वो पानी का चुल्लू जो फेंका था उस का जिक्र ही इस आयत के अंदर मौजूद है। और जहाँ नहर फ़रात पर जो इम्तिहान हुआ इस नहर के ज़रिए, और ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए भी साबित हो रहा है। इस ही तरह अंसारे इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहाँ जिक्र हुआ है, यकीनन अभी आपने वो हदीस मुलाहिज़ा की, इस हदीस के अंदर भी अंसारे इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं उनका जिक्र मिलता है कि उनका इम्तिहान भी ऐसे ही होगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस आयत के ज़ैल में जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का हुक्म था वो दिखाना मकसद था जो मैंने आपको दिखाया, और साथ में ही मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ इस आयत का जो नस बनती है वो और जो मिसदाक बनते हैं वो फ़कत और फ़कत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के लोगों का वाक़या नहीं, बल्कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम भी इस आयत के मिसदाक हैं जिसमें अल्लाह लोगों का एक नहर के ज़रिए इम्तिहान ले रहा है। और अल्लामा अली नकी नकन साहब ने भी इस ही बात की यहाँ वजाहत की है। और आगे जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, इसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद भी कुछ लोगों का इम्तिहान होगा जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अंसार होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।